جی میم، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مطلب کسی چیز کا وہ کرکس لے کے اس چیز کا نچوڑ لے کے اس کو مطلب اپنے ورڈنگ میں ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آخری منتھ ہماری پریپریشن ہو جائے اینڈ دیٹس اٹ. تو آپ جب تھے آپ نے اینول سسٹم میں پڑھا، تو آج کل اب جو ہے سیمسٹر سسٹم ہے، تو آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب وہ والا جو اینول سسٹم وہ ٹھیک تھا یا سیمسٹر سسٹم ٹھیک ہے؟ تو کیا ان کی جو لرننگ کا جو ہے ایلیمنٹ وہ کس حد تک ایگزسٹ کرتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو یہ مدثر بتانا چاہتی ہوں کہ جو اینول سسٹم میں میں نے جو ہے نا صرف ماسٹرز کیا ہے، اور جو میں نے ایم فل ہے وہ سیمسٹر سسٹم میں ہی کیا ہے. تو سیمسٹر سسٹم کی کامیابی میں ایک استاد کا بہت بڑا کردار ہے. اگر جتنا اچھا آپ کا استاد ہوگا نا، اتنی ہی زیادہ آپ کا جو سسٹم ہے نا وہ اسٹرانگ ہوگا. جب میں یہ جو ایم فل کر رہی تھی اس وقت سیمسٹر سسٹم تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈاکٹر مہدی حسن تو نہیں تھے، ڈاکٹر شفیق جلندری تھے، مجاہد منصوری صاحب سے، ڈاکٹر مغیث تھے جب میں ایم فل کر رہی تھی. تو وہ ایسے استاد تھے کہ ان کی باروب شخصیت تھی. ان کے ساتھ آپ جو ہے مثلاً کہ یہ بات کہنے کی جرت نہیں کرتے تھے کہ مجھے جی کوئی گریڈ دے دے، یا میڈم میرے نمبر سر میرے نمبر بڑھا دے، یا سر میں پیپر میں صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر سکا، مجھے جو ہے نا اے گریڈ ہی دے. ہماری ضرورت نہیں تھی اس طریقے کی باتیں کرنے کی. جبکہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ تو ہمارے آ کے مثلا کہتا ہے کہ میڈم میری پریپریشن نہیں تھی، میں نے کل رات کو پڑھا نہیں، میں بیزی تھا، میں شادی میں تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، لیکن گریڈ مجھے یہ دے. تو یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک پرابلم آئی ہے کہ ٹیچر شاید بہت ریلیکس ہو گیا. لیکن یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے نا، سیمسٹر سسٹم جو ہے یہ ایک مغربی سسٹم ہے. وہاں پر ایویلیوشن کا یہ بہت اچھا سسٹم ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کو اندر سے جانتا ہے اور وہ اس کو صحیح ایویلیویٹ کر سکتا ہے. لیکن جو معاشرہ ہمارے جیسا ہو، جہاں پہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، جو کہ پنچایت کا معاشرہ ہو، جو کہ سفارش کا معاشرہ ہو، اس معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو سیمسٹر سسٹم ہے نا، یہ ایک آپ یہ کہیں کہ یہ ایک پرابلم ہی بن کے سامنے آیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یونیورسٹیوں کے اندر سیمسٹر سسٹم کی وجہ سے کوالٹی آف ایجوکیشن بڑھی نہیں ہے، کوالٹی آف ایجوکیشن مسائل کا شکار ہو گئی ہے. تو میم اگر ہم دیکھیں ہمارے مین کے ہمارا ہر ایجوکیشن جو ہے ان کی جو اتھارٹیز ان کے کیا اس حوالے سے میجرز ہیں کہ وہ مطلب اس چیز کو جو ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کہاں پہ لوپ ہولز ہیں ان کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جو ایشوز ہیں ان کو کیسے مطلب مین کے کیا ان تک یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے، اور اگر علم ہے تو وہ اس حوالے سے کس حد تک وہ میجرمنٹس لے رہے ہیں؟ اب یہ بھی مثلاً کہ مدثر صاحب یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ان مسائل کا ادراک نہیں ہے. ادراک میرا خیال ہے سب کو ہے. اچھا، اب یہ مسئلہ بھاڑی اتنا چکا ہوا ہے کہ یعنی کہ اس مسئلے کی جڑ تو کرپشن سے جڑی ہوئی ہے نا. کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کرپشن کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ جی پولیس میں بہت کرپشن ہے، ٹھیک ہے. ہم سمجھتے تھے باقی سارے محکمے جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کا محکمہ ہے نا، اس کے بارے میں جو کرپشن ہے اس کی شکایت نہیں تھی. لیکن اب جو ہے آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، جہاں پر اگر استاد جو ہے وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، وہ انفلوئنس ہوتا ہے مثلاً کہ انفیئر، یہ جیسے امتحانوں کے اندر بوٹی مافیا کے اوپر آپ کو یاد ہوگا بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کنٹرول ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بڑی ہم نے خبریں سنی، اسکینڈلس سنے کہ جی سینٹرز بک جاتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے. اور اس طریقے سے اب سیمسٹر سسٹم کے اندر جو ہے وہ ایک نئی قسم کی جہد چل پڑی ہے. تحفے تحائفوں کی جہد، کھانوں کی جہد، اور ذاتی کام لینے کی جہد، اور جی تم میرا ذاتی کام کراؤ، یا پھر آپ وائس ورثہ ان کو استعمال بھی کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں جی اے گریڈ ملتا ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مسئلہ جو ہے نا، اس کو یا تو اس کے لیے بہت زیادہ قانون سخت بنانے پڑیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ٹیچرز کی اتنی اسٹرانگ ٹریننگ کی جائے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ بھائی اگر ایک استاد کرپٹ ہوگا تو وہ نسلیں کرپٹ کر دے گا، وہ آپ کا سسٹم خراب کر دے گا. تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہی ہے. آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک مولوی خراب ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پورے معاشرے کا اخلاق خراب ہو جاتا ہے.
تو میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ میں استادوں کو اپنے جتنے بھی جونیئرز آتے ہیں ان کو میں یہ درس دیتی ہوں باقاعدہ طور پر، ان سے یہ میں کہتی ہوں کہ بھائی اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، بھاری ذمہ داری دی ہے، آپ نے ایز اے استاد جو ہے نا کوالٹی کو کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے جو ہے ایک اچھے استاد کا رول پلے کرنا ہے۔ کہ دیکھیں جو بے روح جسم ہوتا ہے نا، مثلا کہ کوئی ایک بندہ ہے، جسم وہی بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے، تو جو ہی روح نکلتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس بے روح جسم کے ساتھ آپ کا ہر تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتی آپ کی ماں ہی ہے یا آپ کا باپ ہی ہے، لیکن وہ روح جب نکل گئی تو آپ کو وہ جو وجود ہے نا اس کے ساتھ وہ وابستگی بھی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسی طریقے سے میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہمارے لفظ ہیں، یہ جو ہماری ٹیچنگ ہے، اگر ہم اس کے اندر اپنے آپ کو نمونہ نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو مثال بنا کے نہیں پیش کریں گے، تو ہمارے لفظ بے روح رہیں گے، ہماری جو تعلیم ہے یا جو ہم ٹیچ کرتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں وہ بھی جو ہے نا بے روح رہے گی۔ اور ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے رویوں کے حوالے سے ایک بے روح معاشرہ ہے، یعنی جس کے اندر ایکشنز ہیں سارے کے سارے، لیکن چونکہ وہ ایکشن آپ کے لیے ہیں، وہ ایکشن دوسرے کے لیے ہیں، اپنے اوپر ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے جب لوگوں کو یہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو جب یہ تضاد نظر آتا ہے کہ بھائی ہمیں تو کہتے ہیں آنیسٹ ہو یہ سارا کچھ کرو، تو خود تو اپروچ ہو جاتے ہیں، خود تو یہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پھر کیسے کسی سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر کہیں بات پر ایکشن کرے گا؟ تو یہ بنیادی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے بگڑنے کی کہ ہمارا جو استاد ہے نا اس نے اپنا کردار جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں نبھا رہا۔ میں خود استاد ہوں، میں بھی اس کی ذمہ داری لیتی ہوں، یہ بات نہیں ہے کہ میں دوسروں کے بارے میں بات ہے، میں خود بھی ذمہ داری لیتی ہوں اس طریقے کی۔ تو یہ مثلاً کہ پالیسی میکرز کو اس کی بہت زیادہ اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ایکشن بھی لینا چاہیے۔ پالیسی میکرز کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے اگر آپ کو میں کہیں مطلب کہ آپ نے جو ایچ ای سی یا جو پالیسی میکرز ہیں ان کو آپ نے کچھ سجیسٹ کرنا، سجیشنز دینی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے جو ہے ہماری ایچ ای سی کو میئرز لینے چاہیے جن کی ہمیں ایڈوانس تاکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ نکھار پیدا ہو؟ اچھا، ہمارے جہاں پر ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک کوالٹی انہینسمنٹ جو ہے پوری ڈویژن بنائی ہوئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈگریز کی یا ایجوکیشن کی کوالٹی چیک کرنا۔ اس کو چاہیے کہ وہ پریکٹیکل کام کرے نا، پریکٹیکل میئرز لے۔ وہ ابھی اسی وقت ہماری جو کوالٹی چیک ہو رہی ہے نا وہ صرف فائلیں بنانے، پوائنٹس بن کرنے، یہ سارا کچھ ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ کوالٹی انہانسمنٹ سیل نے اسٹوڈنٹس کا کوسچنئر بنایا ہوا ہے کہ جی آپ بتائیں آپ ٹیچر سے مطمئن ہیں نہیں ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کا جواب کبھی بھی صحیح نہیں دیتے۔ وہ صرف اس اسٹوڈنٹ کی اچھی جو ہے اسیسمنٹ کرتے ہیں جو ان کو اے گریڈ دیتا ہے، جو ان کو اکاموڈیٹ کرتا ہے، جو ان کو پیپر جو ہے لیک کرتا ہے یا ان کو کسی لیول پہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بہت اچھے ٹیچرز ہیں ان کی وہ بیچارے کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی ہماری یہ مثلا کہ کس قسم کی اسیسمنٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھر جب انتظار حسین نے کہا تھا کہ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر سارے ہی برائیاں والے بندے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں برا نہیں بنوں گا، میں اچھا ہی رہوں گا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سماجی تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس سماجی تنہائی سے بچنے کے لیے پھر ہر کوئی اس گنگا میں ہاتھ اور یا پہ کہہ لیں ہر کوئی اس ناؤ میں سوار ہو گیا ہے۔ تو جو ہے اب مجھے ٹیچرز ٹریننگ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور ہمیں اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی کرنے چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے یہاں پہ جو مثلا یونیورسٹیوں کی بڑی بڑی رینکنگ آتی ہے اور بچے جو ہیں مثلا کہ جاب مارکیٹ کے اندر جو لوگ روتے ہیں کہ جی بچوں کو تو اپلیکیشن نہیں لکھنی آتی اور یہ سارا کچھ ہے، تو اس طریقے کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے۔